اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ ہے خلف الامام، قرات خلف الامام، کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے یا نہ کرے۔ ہم اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن مختصر ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت ہو تو تم خاموشی کے ساتھ اس کو سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب جب امام کے پیچھے بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے تو امام قرات کر رہا ہے، تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ انسان وہاں پر خاموشی اختیار کرے، وہ خاموشی کے ساتھ نماز کو امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ لیکن پھر بھی کوئی بندہ مومن حدیث مبارکہ لے کر آتا ہے اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی حدیث پیش کرتا ہے اور کہتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام جب تم نماز پڑھو تو فاتحہ لازمی پڑھو، تو امام کے پیچھے بھی کھڑے ہو تو فاتحہ لازمی پڑھو۔ اگر کوئی بندہ مومن یہ بات کہتا ہے تو اس پر پھر دلائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ شیطان اب جو کام کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام مومنوں کو، ایمان والوں کو اس بات کی طرف لے کے آ رہا ہے کہ وہ چند ایک احادیث پڑھا دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بس یہی احادیث صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر شیطان اپنا وار کرتا ہے، اور جبکہ اس کے علاوہ کثیر احادیث ہوتی ہیں جو ہماری نظر میں نہیں ہوتی، اور ہم اس ایک حدیث سے اپنا وہ ماخوذ کر لیتے ہیں اور وہاں سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ہم اپنا عمل شروع کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فقہاء کے اقوال کو بھی دیکھنا چاہیے، مفسرین کے اقوال کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب حدیث مبارکہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت بشیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال صلی ابن مسعود ناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما ان لکم ان تفقهوا اما ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور ان لوگوں نے امام کے پیچھے قرات کی۔ ہم حدیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں، امام کا قول نہیں پیش کر رہے، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے امام کا ہر قول، ہر مسئلہ، اس کی پیچھے حدیث مبارکہ صحیح حدیث موجود ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بشیر بن جابر کی یہ حدیث، ابن مسعود کا قول، صحابی کا قول۔ اب دیکھیں حضرت بشیر بن جابر کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے امام کے پیچھے قرات کی۔ جب نماز ادا کر چکے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے ان تفقہوا، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ان تعقلوا، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو وانصتوا، خاموش رہا کرو۔ بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہ کسی کی نظر میں نہیں گزری تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور پھر
کتب حدیث میں یہ بہت ساری کتب حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب کے اندر پہلی جلد کے اندر 4 مقام پر 3 مقام پر ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف جلد اول میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسلم شریف کی جلد اول میں ہی حدیث مبارکہ ایک اور موجود ہے، 174 نمبر صفحے پر بھی موجود ہے اور 215 نمبر صفحے پر بھی موجود ہے۔ ابن ماجہ نے تو باقاعدہ قرات کا باب باندھا ہے، باب اذا قرئ الامام فانصتوا، جب امام کے پیچھے کھڑے ہو تو خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، مدارک التنزیل، تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر، موطا امام مالک، کثیر احادیث کی کتب کے اندر اور تفسیر کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے ایک حدیث اور نقل کی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مشکات کے حوالے سے بخاری کی روایت ہے، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر پڑھا رہے تھے، مقتدیوں میں سے کسی ایک شخص نے پیچھے قرات کی، اچھا اس کے ساتھ والے نے اس کو کونی لگائی، کونی ماری، وہ قرات نہ کر، خاموش ہو جا۔ وہ خاموش نہ ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اب اس صحابی نے جس نے اس کو منع کیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کے پیچھے نماز میں قرات کر رہا تھا۔ اب سری اور جہری والے کے لیے بھی یہ قول آ گیا، جو کہتے ہیں کہ سری میں نہیں پڑھیں اور سری میں جو ہے وہ اپنا فاتحہ پڑھے، جاری میں امام قرات کر رہا ہے تو اس میں نہ پڑھیں۔ ان کے لیے یہ آ گیا، عصر کی نماز صحابی پڑھنے والے، امام الانبیاء نماز کروانے والے۔ اب اس صحابی نے، ساتھ والے صحابی نے اس کو منع کیا۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ سارے صحابہ رسول اللہ کے پیچھے نماز میں قرات نہیں کرتے تھے۔ اب اس نے نہیں خاموش ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، قصہ سنایا سارا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام فإن قراءتہ لہ قراءۃ، فرمایا جس کے لیے امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہوگی۔ معلوم ہوا نماز سری ہو یا جاری ہو، امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے۔ اب جو رہی حدیث مبارکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تفصیلاً شرح معانی الاثار کے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ اس میں اس نقطوں میں سے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ احادیث مختلف ہیں، 2 احادیث ہیں، تعارض سامنے آ رہا ہے، تو ان کے اندر تطبیق کس طرح کریں گے کہ جب بندہ مومن اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا کھڑا ہو، تو اس بندہ مومن کے لیے ضروری ہے وہ فاتحہ کی تلاوت کرے، واجب ہے اس پر فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ اگر وہ قرات تلاوت نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جب بندہ مومن، اب یہ حدیث مبارکہ پر عمل ہو جائے گا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر۔ اب وہ بندہ مومن جو امام کے پیچھے ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، اب اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ دوسری ہے۔ منفرد تھا تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر عمل ہوگا، جب امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو پھر امام کی قرات تمہاری قرات ہے، اس حدیث پر عمل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق لم یزل ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرآن و حدیث کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔